أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان محترم، 30 ستمبر 2024 کو جامع مسجد حقانیہ میں عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس عالمی مجلس کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے۔ اشتہارات اعلانات کے ذریعہ سے آپ کے علم میں یہ بات یقیناً آ چکی ہوگی۔ آپ حضرات کو یہاں اس لیے دعوت دی، تکلیف دی کہ آپ چونکہ ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں کئی اعتبار سے، خاص طور پر دینی اعتبار سے آپ کی کافی ذمہ داریاں ہیں، اور مساجد مدارس سے آپ وابستہ ہیں، تو شہر میں علاقہ میں ضرورت ہے کہ آپ اپنی ان ذمہ داریوں کا لحاظ فرماتے ہوئے اس کانفرنس کے لیے بھی آپ پوری کوشش فرمائیں، مسلمانوں کو متوجہ کریں، ان کو دعوت دیں، اور پھر انہیں جو ہے وہ دعوت رغبت دلا کر جو ہے ساتھ لانے کی کوشش بھی فرمائیں، تاکہ جلسہ میں آ کر اس کانفرنس میں شریک ہو کر وہ جو ہے کہ اہل علم علماء ان کے بیانات سے مستفید ہو سکیں، اور اس میں جتنی آپ جدوجہد کریں گے، جتنی آپ کی کوشش ہوگی، جس قدر آپ کی محنت اس سلسلہ میں ہوگی، تو وہ انشاءاللہ الدال علی الخیر کفاعلہ کے بھی موجب امید ہے کہ آپ کو بھی اس پر اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا جتنا کہ شرکت کرنے والوں کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور پھر چونکہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایک ایسا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے تمام امت مسلمہ، ہر طرح کے مکاتب فکر جو مسلمانوں کے مختلف مکاتب ہیں وہ سب کا یہ ایک متفقہ اجماعی جو ہے وہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، آپ سے شروع سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ اس اساسی اور بنیادی عقیدہ پر جو ہے وہ اگرچہ اہل علم نے، علماء، فقہاء، متکلمین، ان حضرات نے، ان بڑوں نے، ان بزرگوں نے، اور ہر دور میں اہل علم نے دلائل کی روشنی میں اس پر کلام کیا ہے اور گفتگو کی ہے۔ قرآن پاک کی آیات سے استدلال کیا گیا، بلکہ جو واضح آیات ہیں قرآن پاک کی ان کو پیش کیا گیا۔ اسی طرح احادیث طیبہ، احادیث مبارکہ میں ختم نبوت سے متعلق جو احادیث ہیں انہیں جمع کیا گیا، اور پھر یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو اقوال، تابعین، تبع تابعین کے جو اس میں یعنی اقوال ہیں، صحابہ کرام کے آثار ہیں، ان سب کو بھی اس حوالے سے جو ہے لکھا گیا، جمع فرمایا گیا۔ اس پر مستقل
کئی 100 صفحات کی کتابیں تحریر کی گئی اور لکھی گئی، عربی زبان میں، فارسی میں، اردو میں، ہر زبان میں تقریباً یہ جو ہے اس پر کتابیں تحریر کی گئی اور لکھی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ زبانی گفتگو کا سلسلہ بھی ہمیشہ چلتا رہا، یعنی اہل علم نے، علماء نے مستقل اس موضوع پر اور ختم نبوت سے جو متعلقہ موضوعات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ اور حضرت مہدی کی تشریف آوری کا مسئلہ اور جو اس سے متعلقہ ذیلی مسائل ہیں، ان سب پر بھی ہر دور میں سیر حاصل گفتگو کی گئی اور کتابیں تحریر فرمائی گئی، امت کی رہنمائی کی گئی۔ غلام احمد قادیانی، ضلع گرداسپور، قادیان جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، یہ پنجاب جو ہے، جو پنجاب کا حصہ ہے، ہندوستان کے جو قبضہ میں ہے پنجاب کا حصہ، تو ضلع گرداسپور ہے، وہاں یہ قادیان ایک جگہ ہے۔ اس قادیان میں غلام احمد قادیانی نامی جو ہے خان جہانی، اس شخص نے یہ فتنہ پیدا کیا۔ پوری 1400 سالہ تاریخ اس حوالے سے اگر آپ سامنے رکھیں گے تو بہت سے نام آپ کو مل جائیں گے، بہت سے نام ایسے آپ کے سامنے آئیں گے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے اور جھوٹے دعوے کیے، نبوت کے جھوٹے دعوے انہوں نے کیے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے عہد اقدس میں اور زمانہ میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ مسیلمہ کذاب، اس نے یہ کہا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ ایک حصے پر آپ حکومت کر لیں، ایک پر میں کروں۔ تو نبوت میں بھی اشتراک کی پالیسی وہ چاہتا ہے۔ یہ بڑا فتنہ اس نے جب پیدا کیا تو اس کا مقابلہ ہوا، اور اس فتنے کا قلع قمع حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور جہاد ہوا، کئی 100 صحابہ کرام اس جہاد میں شہید ہوئے، جانوں کے نذرانے انہوں نے پیش کیے۔ کتنا حساس تھا یہ مسئلہ، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ جو ہے اس کا تلوار سے کیا، اس لیے کہ نبوت کا دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں یا آپ کے بعد نبوت کا جو دعویٰ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ارتداد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے۔ مرتد جو ہے اس کے احکام عام غیر مسلموں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیدائشی طور پر کوئی شخص کیا ہے؟ غیر مسلم ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ غیر مسلم جو ہے وہ مشرک کی شکل میں ہے، مشرکین کی شکل میں جیسے ہوتے ہیں غیر مسلم، یا یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے اور ہندو کی شکل میں ہندو ہے، بدھ مت ہے، عیسائی ہے، یہ اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ، تو یہ بھی غیر مسلم تو ہیں، لیکن ان کو مرتد نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ تو ابتداءً ہی کیا ہے؟ غیر مسلم۔ ابتداءً ہی جو غیر مسلم ہو اسے مرتد نہیں کہا جاتا۔ مرتد تو وہ ہوتا ہے کہ اسلام لا کر، اسلام لانے کے بعد پھر اسلام سے وہ منحرف ہو، اسلام کو ترک کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا جائے، چاہے پھر وہ
اسلام چھوڑ کر چاہے پھر وہ کیا بن جائے، اہل کتاب بن جائے، عیسائی بن جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے، وہ پھر بھی مرتد ہی ہوگا۔ اصلاً جو اہل کتاب ہے وہ تو مرتد نہیں ہے، ابتدا سے جو چلے آ رہے ہیں اہل کتاب ان کو تو مرتد نہیں کہا جائے گا، لیکن مسلمان کوئی شخص اگر خدا نخواستہ اسلام چھوڑ کر عیسائی بنے یا یہودی بنے، نصرانی بنے، اہل کتاب یعنی اگر وہ اس میں شامل ہو مذہب میں، تو یہ پھر بھی مرتد ہی رہے گا، اس کو اہل کتاب نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ تو اسلام کو چھوڑ کر آیا، تو اسلام کو چھوڑنا یہ ارتداد ہے۔ پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب کا حصہ بن جائے، وہ پھر کیا رہے گا، مرتد ہی رہے گا۔ ہاں، ابتداءً اگر کوئی عیسائی ہے، ابتداءً اگر کوئی یہودی ہے، ابتداءً اگر کوئی نصرانی ہے، ابتداءً اگر کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، وہ مرتد نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کر کے اسے نہیں چھوڑا۔ اسلام قبول کر کے اس کو ترک کرنے کا نام ارتداد ہے۔ تو کہنا یہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، مسیلمہ کذاب، اور پھر جنگ کا سلسلہ ہوا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ ہے کہ جہاد کیا، قتال کا سلسلہ ہوا، اسے قتل کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے، صحابہ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے یہ کہا ہو کہ یہ غیر مسلم ہے، کیا ہے، غیر مسلم ہے، اور اس کو بھی ہم غیر مسلموں کے حقوق جو ہوتے ہیں اسلام میں، جان کی، عزت کی، جان کی پناہ، عزت کا تحفظ، خون کا تحفظ، مال کا تحفظ، یہ اس طرح پھر ان کو پناہ نہیں دی گئی، جیسے اور غیر مسلموں کو دارالاسلام میں، اور غیر مسلموں کو دارالاسلام میں پناہ دی جاتی ہے، یعنی ان کا تحفظ کیا جاتا ہے، ان کے مال کا، ان کی جان کا، اور ان کی عصمت اور عزت کا۔ ایسے ان کے ساتھ نہیں کیا گیا جو مرتد ہوئے، کیونکہ مرتد کے لیے یہ حکم نہیں، اسلام میں مرتد کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو کیا دو، تحفظ دو، اس کی جان، مال، عزت کا تحفظ اس کو دو۔ اسلام میں مرتد کے یہ حقوق نہیں ہے۔ دارالاسلام میں مرتد کے لیے حکم کیا ہے، من ارتد فاقتلوہ۔ دارالاسلام میں مسلمان کے ملک میں غیر مسلم، وہ غیر مسلم جو کیا ہو، مرتد ہو، جو غیر مسلم مرتد ہو، اہل ذمہ نہ ہو، اہل کتاب نہ ہو، ان کا نہیں ہے یہ مسئلہ، ان کے لیے حقوق ہیں دارالاسلام میں کچھ شرائط کے ساتھ، لیکن جو غیر مسلم ایسا ہو کہ مرتد ہو، اس کے لیے دارالاسلام میں یہ حقوق نہیں دیے جاتے۔ اسلامی ملک میں، اسلامی حکومتوں میں 1400 سال سے آج تک آپ تاریخ دیکھیں، پڑھیں کہ اور فقہا نے جو کچھ لکھا اس حوالے سے اسے بھی سامنے رکھیں شرعی طور پر، کہ کسی دارالاسلام نے غیر مسلم، ایسا غیر مسلم جو کیا ہو مرتد ہو، ایسا غیر مسلم جو کیا ہو مرتد ہو، کسی دارالاسلام میں اسے یہ حقوق نہیں دیے گئے۔ وجہ یہی ہے اس کی کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، اسلام میں مرتد کی سزا کیا ہے، قتل ہے، اس لیے یہ حقوق ان کو نہیں دیے جا سکتے جو اور غیر مسلموں کو دیے جاتے ہیں اسلام میں، اہل ذمہ کو، اہل کتاب کو یا غیر مسلموں کو، یہ حقوق انہیں نہیں دیے جا سکتے۔ اس حدیث پاک کی وجہ سے من ارتد فاقتلوہ، اور اجماع بھی ہے امت کا، سیدنا ابوبکر صدیق نے مسیلمہ کو قتل کرایا،
اور پورے صحابہ کا گویا اس پر اجماع ہوا، پوری امت کا اس پر اجماع بھی ہو گیا کہ ان کو حقوق نہیں دیے جا سکتے. سمجھ گئے؟ ہاں، اب رہی یہ بات کہ جو غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، دعوے تو اس کے بہت سارے ہیں، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، کیا کیا دعوے اس نے کیے، مستقل اس پر رسائل بھی ہیں کہ مرزا کے کیا کیا دعوے ہوئے. کبھی اس نے کچھ دعویٰ کیا، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ کیا، عجیب عجیب دعوے سے اللہ معاف کرے. ایک دعویٰ بھی اس کا سچا نہیں تھا، سب جھوٹے تھے. پھر یہ سب سے بڑا اس نے دعویٰ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہ بھی میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں. یہ دعویٰ اس نے کیا غلام احمد قادیانی. تو یہ اس دعویٰ کرنے سے وہ کیا ہو گیا؟ مرتد ہوا. اب آگے ایک مسئلہ کے طور پر اس بات کو بھی آپ سمجھ لیجئے، چونکہ خاص حضرات ہیں، بات سمجھ میں ان کے آ جائے. اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب کو اختیار کرنا، اسلام کو ترک کر دینا، یہ ارتداد ہے، اس کو مرتد کہتے ہیں، وہ مرتد ہے. لیکن آگے فقہاء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ مرتد کی جو اولاد ہے وہ مرتد نہیں ہوتی. اس مرتد سے آگے جو اولاد پیدا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مرتد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اسلام کو چھوڑ کر انہوں نے کسی نئے مذہب کو اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ شروع سے ہی غیر مسلم ہے، تو ان کو کافر کہا جائے گا. غیر مرتد کی جو اولاد ہے وہ غیر مسلم تو ہوگی، کیونکہ ایک غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوئی، وہ غیر مسلم تو کہلائے گی، لیکن ان کو مرتد اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے اسلام اپنا کر ترک نہیں کیا. مسلمان تو ہوئے ہی نہیں، شروع سے کافر ہے، تو پھر ان کی اولاد کیا ہونی چاہیے؟ کافر، نہ کہ مرتد. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی جب ان کی اولاد کافر ہے، مرتد نہیں ہے، مرتد نہیں بلکہ کیا ہے؟ کافر ہے، تو پھر آپ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو مرتد کی سزا ہے اسلام میں قتل نافذ کرو؟ یہ تو مرتد ہے ہی نہیں، یہ تو سارے کے سارے کافر ہیں گویا کہ، اور غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہیں. تو پھر انہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ مرتد ہیں، یا ان پر وہ سزا نافذ کرو جو مرتد کی سزا ہے؟ یہ ایک سوال اہل علم میں کیا جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اس بارے میں بھی ہم تھوڑا غور کریں تو سمجھ میں آ جانی چاہیے بات، اور یہ سمجھنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایک علمی سوال آ جاتا ہے کہ مرتد تو ہے غلام احمد قادیانی، اور وہ لوگ جو اس کے پیروکار تھے جنہوں نے اسلام کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑ کر اس کے متبع ہوئے، وہ سب کے سب مرتد کہلائے. لیکن آگے پھر ان کی جو اولاد ہے وہ اسلام لا کر نئے مذہب میں نہیں، کسی اور مذہب کو انہوں نے نہیں اپنایا، مرزائیت وغیرہ کو، بلکہ وہ تو ابتداءً پیدائشی ہی طور پر کیا ہے؟ غیر مسلم. تو انہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مرتد ہیں، یا ان کے لیے آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہیں، اور ان کی یہ سزا ہے من ارتد فاقتلوہ. اور اب جو لوگ پائے جا رہے ہیں ان میں قادیانیوں میں، لاہوریوں میں، مرزائیوں میں، وہ تو وہی لوگ ہیں زیادہ تر کہ جو ابتدا سے ہی غیر مسلم ہیں، یعنی ان کی اولاد ہے، یا ان کی اولاد کی اولاد ہے، یا ان کی اولاد کی اولاد کی اولاد ہے. اس لیے کہ 1900 میں یہ دعویٰ اس نے کیا تھا غلام احمد قادیانی نے. اب 125 سال ہو چکے ہیں، 3-4 نسلیں ان کی بھی پیدا ہو گئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو مرتد ہوئے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ اب ان کی اولاد یا اولاد کی اولاد یا اولاد کی آگے اولاد. تو پھر انہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مرتد ہیں، یا ان کو آپ ان کے بارے میں یہ کیوں مطالبہ کیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے یہ کہ بھئی ان کو قتل کیا جائے؟ ظاہر تو یہ ہے کہ یہ کافر جب ہیں تو ان کے حقوق ہونے چاہیے.
ان کے بھی وہی حقوق ہونے چاہیے جو کفار کے ہے دارالاسلام میں۔ تو اس کا جواب سمجھ لیجیے اور سن لیجیے، اصل بات یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے ابتداءً ہی کافر تھے یہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نہیں انہیں مرتد کہہ رہے ہیں، ہم ان کو مرتد نہیں کہتے۔ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی یا اس کے وہ پیروکار جنہوں نے اسلام چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا، وہ مرتد ہوئے، اور مرتد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ زندیق اور ملحد بھی ہوئے، زندیق اور ملحد بھی ہوئے۔ زندقہ اور الحاد، زندقہ یہ دو جو چیزیں ہیں، زندقہ اور الحاد، یہ بھی ان پر ثابت آتے ہیں، دونوں کے دونوں الفاظ اس پر قادیانیوں پر، اور ان قادیانیوں پر جو ابتدا سے گیا جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے اور اسلام چھوڑ کر انہوں نے اس کو قبول کیا، غلام احمد قادیانی کی پیروی کو، وہ مرتد بھی تھے، غیر مسلم ہیں، مرتد ہیں، اور ساتھ ساتھ ملحد اور زندیق ہیں، ملحد اور زندیق۔ اب ان کے جانے کے بعد ان کی جو اولاد ہوئی، ان کی جو اولاد پیدا ہوئی، بے شک وہ مرتد تو نہ ہوئی، وہ مرتد تو نہیں ہے اصطلاحی طور پر، لیکن وہ کافر بھی ہیں۔ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ اگرچہ مرتد نہ صحیح مگر ملحد اور زندیق ہیں، مگر ملحد بھی ہیں اور زندیق ہیں، اور ملحد زندیق کی بھی وہی سزا ہے جو مرتد کی، ملحد اور زندیق کی بھی وہی سزا ہے جو مرتد کی سزا ہے اسلام میں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مرتد والی سزا نافذ کرو اور جاری کرو۔ اب یہ کہ بھئی جس مرتد نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں یہ مرتد ہے؟ زندیق اور ملحد تو ہے نا، جب زندقہ بھی ہے الحاد بھی ہے، زندقہ اور الحاد کی وجہ سے سزا ان کی بھی وہی ہوگی جو مرتد کی سزا ہوگی۔ کس کی ہوگی؟ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو مرتد کی سزا ہے، زندقہ کی سزا ہے، جو الحاد کی سزا ہے، دارالاسلام میں وہ نافذ ہونی چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی باقی ہے۔ پہلا مرحلہ تو حل ہوا کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اہل علم علماء نے تو ابتدا میں ہی بتا دیا تھا، بنایا نہیں تھا، غلام احمد کے اور ان کے پیروکاروں کے متعلق ابتدا میں ہی بتا دیا تھا، ان کے عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے بتا دیا تھا، بنایا نہیں تھا۔ بتانے میں بنانے میں فرق ہے، علماء بتاتے ہیں، بناتے نہیں۔ تو اس وقت شروع سے ہی علماء حضرات نے، فقہاء نے بتا دیا تھا کیا کہ یہ غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے واجب القتل ہیں اور مرتد ہیں۔ اور کیا ہے؟ مرتد ہے، واجب القتل۔ چونکہ ساتھ ساتھ یہ زندیق اور ملحد بھی ہیں، اس لیے پھر آگے ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، اور وہ مرزائیوں کے دونوں قسم کے لوگ، لاہوری احمدی، لاہوری ہوں یا قادیان والے ہوں، قادیانی اور لاہوری، یہ دونوں کے دونوں گروپ جو ہیں، ان کے بارے میں بتا دیا تھا کہ جو اصل ہیں وہ مرتد ہیں، اور یہ جو ان کے بعد کافر ہوئے، کافر ہیں پیدائشی، یہ ملحد ہیں اور زندیق، ملحد ہیں اور ان کی سزا بھی وہی ہے جو مرتد کی ہے، یعنی قتل۔ ان میں آپس میں یہ جو دو گروپ ہوئے، غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں میں جو دو گروپ ہوئے، ایک قادیانی اور ایک لاہوری، قادیانی اور لاہوری جو یہ دو گروپ ہوئے، ان میں یہ 1914 میں غلام احمد قادیانی کا جو خلیفہ تھا نور الدین بھیروی، نور الدین بھیرے کا رہنے والا، جو اس کو خلیفہ اول ہے غلام احمد قادیانی کا، اس کو وہ جانشین بنا، کیونکہ 8 میں یہ غلام احمد قادیانی کا انتقال ہوا۔
1908 مئی میں 1908 میں. تو اس کے بعد اس جماعت کے سربراہ ان کو بنایا گیا، کس کو؟ نور الدین جو ہے وہ بھیروی کو، بھیرے کا رہنے والا نور الدین جو حکیم تھا وہ بنا ان کی جگہ پر. اس کا انتقال ہوا 1914 میں. 1914 کے بعد ان میں اختلافات ہوئے اور دو گروپ ہو گئے، ایک لاہوری اور ایک قادیانی. لاہوری یہ کہہ رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا، لاہور کا اس میں وہ ان کا مولوی جو تھا، ان کا پیشوا محمد علی لاہور کا، اس کا کہنا یہ تھا کہ غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبی نہیں ہے، ہم اس کو نبی نہیں مانتے. وہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول نہیں ہیں، بلکہ وہ مجدد ہیں. کیا ہے؟ مجدد. ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو ہم نبی اور رسول نہیں مانتے. کیوں؟ وہ نہ نبی تھے نہ رسول تھے، ایک مجدد تھے، تو ہم ان کو مجدد مانتے ہیں اور اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، لیکن نبی اور رسول ہم نہیں مانتے. اس حیثیت سے ان کی ایک الگ جماعت بن گئی مرزائیوں کی، اور اس جماعت کا مستقل ایک سلسلہ قائم ہوا، اور ان کو لاہوریوں کے نام سے جو ہے ان کا تعارف کرایا گیا کہ یہ ہے غلام احمد قادیانی کے ماننے والے مرزائی لاہوری. مرزائی کیا ہے؟ لاہوری ہے. اور وہ جو تھے قادیانی، وہ کہتے تھے نہیں، ہمارے جو حضرت صاحب ہیں وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ہم ان کو رسول بھی مانتے ہیں، اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں، ہم جو ہے ان کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. وہ پھر قادیانی کہلائے، اور جو نبی اور رسول مان رہے تھے. اور جنہوں نے نبی اور رسول کے ماننے کا انکار کیا، مجدد مانا، وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم جو ہے نبی نہیں مانتے، وہ لاہوری گروپ بن گئے. وہ کیا بول گئے؟ لاہوری گروپ بن گئے. یہ دو گروپ ان کے یہ وہاں سے بنے. وہ ان کے جھگڑے تھے آپس کے ذاتیات بہرحال. لیکن شرعی اعتبار سے چاہے وہ لاہوری گروپ ہو اور چاہے قادیانی کا گروپ ہو، یہ دونوں قسم کے گروپ جو مرزائی ہیں، غلام احمد کے پیروکار، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ غیر مسلم ہیں. جو ابتدائی درجے میں اسلام چھوڑ کر انہوں نے اس مذہب کو اختیار کیا، وہ مرتد ہیں، اور ساتھ ساتھ زندیق بھی ہیں، ساتھ ساتھ ملحد بھی ہیں. اور جو ان کی اولاد ہے وہ اگرچہ مرتد نہ ہو دونوں گروپ کی، لیکن یقینی بات یہ ہے کہ وہ بھی ملحد ہے اور زندیق ہے. اب سوال کہ وہ تو ان کو نبی اور رسول نہیں مانتے لاہور والے، وہ لاہوری غلام احمد قادیانی کو وہ نبی اور رسول نہیں مان رہے. وہ تو کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی بس یہ ہے کہ ایک بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، مجدد تھے، بڑے اللہ والے تھے، نیک سیرت تھے، یہ وہ فلاں، اور وہ نبی اور رسول نہیں تھے. اور بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا رسالت کا کوئی دعویٰ ہی نہیں سرے سے کیا، ہم نہیں مانتے وہ نبی اور رسول. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ ان کو نبی نہیں مانتے نہ ان کو وہ رسول مان رہے ہیں، وہ لاہوری، تو اس فرقے کو، قادیانیوں کے اس فرقے کو، مرزائیوں کے، جو غلام احمد کو نبی نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا، انہیں پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے کیا ہے، زندیق ہیں اور ملحد ہیں، کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو ہم غیر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال آ گیا. تو سمجھ لو اس بات کو، جواب جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح ہو کہ وہ غلام احمد قادیانی کو جو ہے وہ نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، اور وہ یہ ہے کہ بھی اللہ کے نبی اور رسول ہونے کا جو اس کا معاملہ ہے، اس بارے میں ان کو یہ ہے کہ بھی دعویٰ نہیں کیا تھا غلام احمد نے، ان کا اگر یہ ہے نظریہ ان لوگوں کا، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ بھی وہ اس کو مسلمان ہی صرف نہیں بلکہ اس کو مجدد تو مانتے ہیں. غلام احمد قادیانی کو مسلمان صرف نہیں بلکہ مجدد مان رہے ہیں. بعض اس کو مہدی کہہ رہے ہیں. چلو نبی اور رسول اسے وہ نہیں مانتے، مسلمان اور مجدد تو مانتے ہیں کہ نہیں؟ جب ایک شخص
دائرہ اسلام سے خارج ہے اور مرتد ہے اور زندیق اور ملحد ہے، اس کو تو مسلمان ماننا یا مسلمان سمجھنا بھی کفر ہے۔ مسلمان ماننا سمجھنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ چہ جائے کہ اس کو پھر کیا مانا جائے؟ مجدد مانا جائے، اور اس کو مصلح مانا جائے، اور اس کو مہدی یا کچھ اور جو ہے سمجھا جائے۔ مسلمان ماننا بھی اس کو کفر ہے، مہدی یا مجدد ماننا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ فرقہ غلام احمد قادیانی کا ماننے والا جو لاہوری ہے، یہ بھی دائرہ اسلام سے اس لیے خارج ہے کہ یہ اس غلام احمد قادیانی جو ہے ان کو نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ اس کو مجدد مانتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں فرقے، وہ پہلا جو فرقہ تھا وہ بھی مرزائیوں کا قادیانی، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور جو یہ فرقہ دوسرا ہے یہ بھی دائرہ اسلام سے یہ اس وقت خارج ہوں کہ پہلے ان کو مسلمان مان لیا جائے، مسلمان تھے پھر خارج ہو کر مرتد ہو، ورنہ ابتداءً ہی پھر یہ کیا ہوں گے؟ کافر ہوں گے، زندیق اور ملحد۔ یہ ہے اصل میں بات جو گویا کہ ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے۔ اس تفصیل سے، اس تفصیل کی روشنی میں اب دیکھیں کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اس مسئلہ کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ کس قدر ضروری ہے یہ کہ ہم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس بات کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہم اس کی سنگینی کو دیکھیں، اور وہ سارا سمجھنے کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اس مقصد کے لیے کہ اس فتنے کا سد باب ہو، اس فتنے کا جتنا ہو سکے ہم اپنے طور پر جو ہے وہ تعاقب کریں، اور مسلمانوں کو بھی ہم اس کی سنگینی سے مطلع کریں، ان کو سمجھائیں اور انہیں لے کر آئیں ایسے کانفرنسوں میں، ایسے جلسوں میں کہ جہاں پر اہل علم سے، علماء سے بھی وہ مستفید ہوں، تاکہ اس فتنہ کبریٰ سے مسلمان جو ہے وہ بچ جائیں، ان کی حفاظت ہو، یعنی ان کے اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہو، مسلمانوں کے اپنے ایمان کا بھی تحفظ اور حفاظت ہو، اور ان کی جو سنگینی ہے اور خباثتیں ہیں اس سے بھی وہ مطلع ہوں۔ اور ہم اگرچہ بنیادی طور پر یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں، ان کو بھی اسلام تو اسلام کی دعوت دینے کے لیے مختلف ذرائع ہیں اور طریقے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ کانفرنس اور جلسے کریں، اس میں ان کو باقاعدہ طریقے سے اسلام کی دعوت دی جائے، اور مسلمانوں کو بھی جو صحیح صورتحال ہے اس سے آگاہ کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے آپ سب نے اپنے اپنے یعنی علاقے میں بھی، محلے میں بھی، اور ہر جگہ پر اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ تیار ہیں جی؟ دعا کریں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ یا ارحم الراحمین، جو باتیں ہمارے بزرگوں نے اور صاحب نے فرمائی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر مسلمان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب یا اللہ پیدا فرما دے، اور ان گمراہوں سے، زندگیوں سے، ملحدوں سے، بے دینوں سے یا اللہ ہم مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، تحفظ ختم نبوت جہاں جہاں کام کر رہی ہے اور جن دیگر جماعتیں کام کر رہی ہیں، سب کے حفاظت فرما، سب کی امداد فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو سنوار کو یہ پروگرام کو اللہ نے اس کو بھی کامیاب فرما، اخلاص کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ، ضرورت عامہ کے ساتھ یا اللہ قبول فرما۔ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سے عطا فرما۔ ہمارے بزرگوں کے لائے ہوئے پودے کو یا اللہ ہمیشہ قیامت کی صبح کو تعالیٰ رکھ، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ امام کو فرما، جنت سے دوست یا اللہ مقام کو پہنچا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کرنا ہے کس بات کا
بند کرو اس کو، بند کرو۔